बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, अफ़वाज पाकिस्तान के ऊपर कल एक बुज़दिलाना हमला होता है। ये हमला बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में अफ़वाज पाकिस्तान के ऊपर किया गया और इसमें चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाला एक फ़ौजी जवान धरती माँ पर कुर्बान हो गया। इस बुज़दिलाना हमले में पाकिस्तान के अमन के दुश्मन और पाकिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द नेटवर्क है उन्होंने ये बुज़दिलाना कार्रवाई रात के अंधेरे में की, लेकिन आज दिन के उजाले में पाक फ़ौज पर होने वाले इस हमले का बदला ले लिया गया है। 4 दहशतगर्दों को किस तरह से जहन्नुम वासिल किया गया है और उन दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया गया है, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं। और 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे अफ़वाज पाकिस्तान के ऊपर होने वाले बुज़दिलाना हमले को, जो कि बलूचिस्तान में हुआ, उसके बाद ये पूरा वाक़या हुआ है। इसकी एग्जैक्ट तफसीलात जो हमें मौसूल हो रही हैं वो भी आपके साथ रखनी है। और इंटेलिजेंस ज़राए इस वक्त हमें क्या कुछ कंफर्म कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ज़राए से हमें क्या बातें पता चल रही हैं, ये ऑपरेशन किस तरह से किया गया, ये दहशतगर्द यहाँ पर करने क्या आए थे और इन दहशतगर्दों को किस तरह से खुफिया मालूमात की बुनियाद पर पकड़ा गया और उसके बाद फिर इन्हें एक मुकाबले के अंदर दहशतगर्दों को हलाक किया गया और इनके मज़ीद कुछ साथी भी थे। ये पूरा एक ग्रुप था। ये सारी तफसीलात जो हैं ये इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी और ऑपरेशन जो है उसके मुतल्लिक भी बताना है, जो कि अब ऑपरेशन क्लीन स्वीप, इन सब का जो जड़ से सफाया है वो करने का वक्त आ चुका है। और इसी चीज़ के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो 2-3 दिन पहले हुई थी उसके अंदर बड़ा वाज़े कर दिया था कि अब पाकिस्तान के अमन को, जो कि बड़ी कुर्बानियां देकर हासिल किया गया है, हालात ठीक किए गए हैं, उसे ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। और इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो ऑपरेशन अब किया जाएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है। जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहें और मैं और मेरी टीम आपको हक़ाइक़ पर मबनी सच्ची और मुस्तनद ख़बरों से आगाह रख सकें। नाज़रीन कराम, कल कोयटा में आपको पता है किस तरह से तुर्बत एयरपोर्ट जो है उसके करीब ड्यूटी पर मामूर जो फ़ौजी हैं उन पर दहशतगर्दों ने हमला किया और उस हमले के अंदर एक जवान शहीद हुआ था। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR जो है उसके मुताबिक दहशतगर्दों ने अपनी बुज़दिलाना कार्रवाई में कल छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया था और शहीद नाइक अकील अब्बास जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया और उनका ताल्लुक चकवाल से था, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और इसके बाद फिर दहशतगर्दों की तलाश के लिए जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, FC है, उसने एक सर्च ऑपरेशन भी अपना जो है वो शुरू कर दिया था। अब मैं आपको ये बताऊं कि कल जब हमने इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर वीलॉग बनाया उसमें मैंने एक दावा किया था। अगर आप जो व्यूअर्स हमें रेगुलरली सुनते हैं उन्होंने उस दावे को, वो दावा याद होगा, वरना आप पीछे जाके देख सकते हैं। और मैंने आपको इंटेलिजेंस ज़राए से एक बात कंफर्म की थी और मैंने कहा था कि चंद दिन भी नहीं, चंद दिन भी बहुत, मैं एक बड़ा एस्टिमेट लगा रहा हूँ, चंद घंटों के अंदर इन फौजी जवानों के ऊपर होने वाला जो हमला है उसका बदला ले लिया जाएगा, इन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया जाएगा। और 24 घंटे भी नहीं गुजरे और अब जो एक्सक्लूसिव तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कोयटा में नाज़रीन कराम, ये मारावाड़ का इलाका है, उसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, CTD, पुलिस और इन सब ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है उसकी बुनियाद पर एक ऑपरेशन किया है, कार्रवाई की और दहशतगर्द जो है उन्होंने फायरिंग का तबादला भी हुआ दहशतगर्दों के साथ, यानी कि क्रॉस फायर हुआ और फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए, कुछ फरार भी हुए, उनकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर यह ऑपरेशन किया गया। ये IBO था, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया इदारे, ISI और गुमनाम हीरोज़ की तरफ से जो खुफिया इत्तलात हैं वो दी गई और इनका तमाम तर ठिकाने जो हैं उनकी मालूमात और इनका तमाम तर चीज़ें, और कई घंटे ये ऑपरेशन जारी रहा। ये छोटा ऑपरेशन नहीं था, यानी एक पूरे का पूरा दहशतगर्दों का नेटवर्क था जिस पर धावा बोला गया है और उनका मुकाबला किया गया। और ये ऑपरेशन चंद घंटे को हमारे ज़राए हमें कंफर्म कर रहे हैं कि ये जारी रहा। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल कंपाउंड की तलाशी का अमल भी
اب مکمل کر لیا گیا. یعنی ایک پورا کمپاؤنڈ تھا جو کہ ان کے زیر استعمال تھا, جس میں یہ دہشت گرد رہ رہے تھے. ان کے کچھ ساتھی فرار بھی ہونے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ کراس فائر تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کمپاؤنڈ سے جو کچھ برآمد ہوا ہے اس میں بھاری مقدار میں اسلحہ ہے اور گولہ بارود ہے. اور یہ جو دہشت گرد ہیں یہ گزشتہ 1 ماہ سے فورسز جو ہیں پاکستان کے جو ادارے ہیں, پاکستان کی فوج ہے, فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے, سی ٹی ڈی ہے, پولیس ہے, تمام تر سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر حملوں میں گزشتہ 1 ماہ میں جو تیزی آئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ افغان بارڈر پر بھی ہوا, اس سے پہلے ایک نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان کی چیک پوسٹ پر بھی حملہ ہوا ہے, اور ابھی ایک کوئٹہ کے اندر تربت میں یہ جو ایئرپورٹ کے قریب سیکیورٹی پر مامور فوجی جوانوں پر حملہ ہوا. ان سب کے اندر یہ دہشت گرد ملوث تھے اور اس کمپاؤنڈ کے اندر سے یہ پورا نیٹ ورک چل رہا تھا. اور اطلاعات یہی تھیں کہ یہ رابطے میں تھے بھارتی خفیہ ایجنسی کے ساتھ بھی, اور افغانستان کے راستے انہیں مالی معاونت جو ہے وہ مل رہی تھی, اور جبکہ تمام تر جو انفارمیشن ہے وہ بھارت سے مل رہی تھی, اور یہ ایک بہت بڑا منصوبہ بنا رہے تھے. یعنی کل جو افسوسناک واقعہ ہوا تربت میں, اس کے متعلق اطلاعات یہ ہیں کہ وہ تو ان کا چیکنگ ہونے لگی اور کچھ اس طرح کی بات تھی, تو وہ اس میں انہوں نے بوکھلاہٹ میں یہ حملہ کر دیا, جبکہ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ بنا رہے تھے. اور یہ ایک پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے کسی ہیڈ کوارٹر پر یا اس طرح کی کوئی جو کارروائی ہے دہشت گردی کی وہ کر کے, جس سے بلوچستان کا جو امن ہے, اصل میں جو ایک پرسیپشن بن رہی ہے کہ بلوچستان از ناؤ سیف, اور بلوچستان انویسٹمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر رہا ہے بلوچستان. سی پیک کے تھرو آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز امبیسڈر بھی جب گئے تو دشمن سے یہ بات ہضم ہی نہیں ہوئی کہ چائنیز امبیسڈر نے کہا کہ اب چائنیز جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ بلوچستان میں آئے گی. ان کے اوپر بھی میریٹ میں سرینا ہوٹل جو ہے کوئٹہ کا, اس کے اوپر جب حملہ ہوا اور چائنیز امبیسڈر کو مارنے کی کوشش کی گئی, اس میں بھی بہت بچ نکلے, اللہ کا کرم ہوا. لیکن یہ ایک پورا سوچی سمجھی جو سازش ہوتی ہے, سوچا سمجھا منصوبہ ہوتا ہے, اس کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے. اچھا, دوران فائرنگ جو دہشت گرد ابھی جو حالیہ آپریشن ہوا ہے مارواڑ کا علاقہ ہے یہ, اس میں آپ کو بتاؤں کہ 6 دہشت گرد جو ہیں وہ بھاگ نکلنے میں فائرنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کامیاب ہوئے, جبکہ بہت ہیوی فائرنگ ہوئی. اور الحمدللہ جو ہمارے ادارے ہیں جو آپریشن کر رہے تھے انہیں کوئی اس طرح کا جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا, اور اس طرف سے کوئی کیجوالٹیز نہیں ہوئی ہماری سائڈ پر, جبکہ دہشت گرد جو ہیں وہ 4 جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا مارے گئے ہیں. اچھا, ان دہشت گردوں کی جو تفصیلات ہیں وہ جاری نہیں کی گئیں, اور موسٹلی آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے آپریشنز کے اندر جب بھی دہشت گردی کے واقعے کے اوپر کوئی آپریشن ہوتا ہے تو بہت سے کیسز کے اندر ان کے نام جاری کیے جاتے ہیں, اور ان کے تمام تر جو دیگر ان کی کارروائیاں ہیں, ان کے جرائم ہیں, ان کے دہشت گردی کی جو آپریشنز ہیں ان کی بھی تفصیلات جاری کی جاتی ہیں. لیکن ان دہشت گردوں کے نام جاری نہیں کیے گئے کیونکہ جو باتیں میں پتہ چل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نام سامنے لاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک پورا نیٹ ورک جو کہ آپ کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتا ہے, اور یہ سالوں پر چلتے ہیں, ان کے نیٹ ورک کے اندر اپنے بندے لگانے پڑتے ہیں, اور دہشت گرد بن کر وہ ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, اور پھر وقت آنے پر ان کا بھانڈا پھوڑا جاتا ہے تاکہ ان کی مزید باتیں پتہ چل سکے, انفارمیشن پتہ چل سکے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح سے دہشت گردوں کے نام بہت ہی حساس آپریشنز کے اندر سامنے لائے جائیں اور وہ عوام تک پہنچا دیے جائیں تو ظاہری بات ہے وہ انفارمیشن پبلک ہو جاتی ہے. تو ان کے ہی نیٹ ورک کے جو مزید لوگ ہیں جن کے خلاف ابھی مزید کارروائیاں ہونی ہیں وہ محتاط ہو کر اپنے ٹھکانے جو ہیں وہ بدلنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ابھی تو انہیں ان کے اپنے نیٹ ورک میں نہیں پتا ہوگا کس کا کس کے ساتھ رابطہ ہے, کون سا چھوٹا موٹا گروپ ہے جس کے اوپر یہ کارروائی ہوئی ہے, اور دیگر گروپس جو ہیں وہ محتاط ہوں گے لیکن اس لیول پر نہیں ہوں گے کہ وہ مکمل ٹھکانے ہی چھوڑ جائیں, اپنے کمپاؤنڈ چھوڑ جائیں. تو یہ ایک چیز ہے جس کے تحت میں نے آپ کو کہا کہ میں بتا دوں کہ نام جو ہیں وہ آپ کے سامنے کیوں نہیں رکھے جا رہے, ورنہ ان کے نام اور ان کے سارے کالے کرتوت جو ہیں وہ سامنے رکھے جا سکتے تھے, لیکن یہ ایک بڑی امپورٹنٹ وجہ ہے. تو اس سب کے اندر ابھی جو آپریشن ہے وہ طول پکڑے گا. میں آپ کو یہ ایک اور چیز کنفرم کر رہا ہوں ابھی, اور یہ ہمیں ہمارے انٹیلیجنس ذرائع بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر مزید آپریشنز جو ہیں وہ کیے جائیں گے, اور ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز جو ہیں پاکستان کے, ادھر پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ اس وقت ہائی الرٹ ہیں, بالخصوص ایل او سی کیو اکراس. تو آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کو منہ توڑ جواب تو ہم دے دیتے ہیں, جبکہ افغان بارڈر پہ ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے دہشت گرد آ جاتے ہیں. باڑھ کا بھی ابھی کام جاری ہے اور باڑھ کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ حملے ہوتے ہیں. تو یہ سب جو ہے اس کے اندر ابھی آپریشنز جو ہیں وہ تیزی آئے گی, اور بہت جلد آپ کو ہم اسی چینل کے ذریعے جو تمام تر چیزیں ہیں, تمام تر ڈیٹیلز ہیں اور خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے, اور آپ کو بتاتے رہیں گے کون کون سے دہشت گردوں کے جو کمانڈر ہیں وہ اڑائے جا رہے ہیں. اور چاہے وہ کسی بھی ملک کی سرزمین پر ہوئے, اگر وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں
تو ان کا قلع کما جو ہے وہ ضرور کیا جائے گا۔ کامنٹ سیکشن میں آپ نے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔